نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے احکامات بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے اور وہ احکامات ایک طرح سے یونیورسل قسم کی وہ بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے انسان سے لے کر ہر دور کے انسان کو دی ہیں۔ ان تعلیمات میں ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حقوق ہیں، دوسری طرف بندوں کے حقوق کی بات ہے، اور درمیانی نقطہ جو اس آیت میں ہے وہ قولوا للناس حسنا ہے کہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا۔ حسنا کا لفظی مطلب ہے خوبصورتی، یعنی خوبصورت طریقے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان اپنی خوشی، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی محبت اور بہت سے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں گفتگو کی اہمیت کو ہم سب جانتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ آپ کا پہلا انٹریکشن بھی گفتگو ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تعلقات میں بگاڑ بھی عموماً بات چیت میں بے دھیانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان میں سے زبان کی نعمت، بولنے کی قوت ایک بہت اہم ترین اور بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی انسان کی صفت انسان کو دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اس نے سکھایا قرآن، اسی نے پیدا کیا انسان کو اور اس نے اسے بولنا سکھایا۔ گویا بولنے کی قوت اللہ تعالی کی خاص عنایت ہے انسان پر۔ اور اگر دیکھا جائے تو حیرت کی بات ہے نا کہ ہمارے منہ کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا جو بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹا نظر آتا ہے لیکن کتنا بڑا آلہ ہے، کتنا بڑا ذریعہ ہے ان سب چیزوں کو دوسروں تک پہنچانے کا جو ہمارے دل کے اندر ہیں، جو ہمارے دماغ کے اندر ہیں، جو ہماری سوچ کا حصہ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب بولتا ہے تو صرف زبان ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ اعضاء اور بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں اور اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ گویا زبان کی ساخت تو سب کی ایک جیسی ہے لیکن بولنے کا انداز اور ووکیبلری ہر علاقے کی مختلف ہے۔ اور پھر بسا اوقات کہنے کو زبان ایک زبان ہوتی ہے لیکن اس میں بہت سے ڈائلیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی ہے اور ایک بہت بڑی نعمت۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو انسان پر یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے شکر گزار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ شکر ادا کرے گا اس کو میں اپنی نعمتیں اور دوں گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح
اس زبان کے صحیح استعمال کے ذریعے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اپنے دنیا اور آخرت کے فائدے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے، لیکن میں اور آپ کبھی بھی دھیان نہیں دیتے کہ ہمارے منہ سے نکل کیا رہا ہے، اور ہم کچھ بھی بولتے ہیں تو کیوں بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پاتا مگر اس کے پاس ایک حاضر نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے، یعنی جو اس کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن یہی زبان ہوگی جو انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے اعمال گواہی دیں گے۔ تو آج یہ زبان اگر ہم غلط باتوں میں استعمال کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف گواہی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے اسے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کی حفاظت نہ کرنا انسان کے لیے کتنی بڑی ہلاکت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس زبان کو بند رکھو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا، یعنی اس کی بھی پوچھ ہوگی جو کچھ ہم بولتے ہیں؟ آپ نے فرمایا معاذ، تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں منہ کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی؟ یعنی سب سے زیادہ خطرناک چیز انسان کی زبان ہے جو انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی۔ گویا دنیا میں بھی انسان کے بہت سے عیب چھپے رہتے ہیں جب انسان اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے چلیں گے۔ گویا انسان کے بہت سے اعمال کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کی گفتگو کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے، اور بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات بے دھیانی سے نکلی ہوئی باتیں بھی انسان کے لیے مصیبت کا سبب بن جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے، یعنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، مشرق اور مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے، یعنی اتنا دور انسان ہلاکت میں جا پڑتا ہے اپنی بے دھیانی کی گفتگو کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان وہی کر رہا ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے، مثلاً کسی کام کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کسی چیز کے بارے میں کوئی حجت یا تعویل کر کے اچھے کام کو چھوڑ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے ایک سیئنگ آپ نے سن رکھی ہوگی کہ واچ یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور ورڈز، اپنے خیالات کی حفاظت کرو کیونکہ خیالات ہی انسان کی گفتگو بن جاتے ہیں، الفاظ بن جاتے ہیں۔ اینڈ واچ یور ورڈز، اور اپنے الفاظ کی بھی حفاظت کرو یا ان کی نگرانی رکھو، بیکاز یور ورڈز بیکم یور ایکشنز، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے ایکشنز یا عمل بن جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے پھر وہی اس کی ایک طرح سے عمل میں ڈھل کر تقدیر بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ واچ یور ایکشنز بیکاز یور ایکشنز بیکم یور ڈیسٹینی، کہ انسان جو کرتا ہے وہی کل کاٹے گا، آج جو بوئے گا کل وہی انسان آخرت میں اپنے سامنے پائے گا۔ الفاظ جو ہیں انسان کے منہ سے نکلے ہوئے بسا اوقات اس کی زندگی پہ بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں جن کا اثر نسلوں تک بھی جا سکتا ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا لفظ ایک لفظ ہے، اگر اسے بے سوچے سمجھے استعمال کیا جائے اور غصے میں یا ظلم اور زیادتی کے طور پر، تو آپ دیکھیں گے کہ
اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. ایک گھر ٹوٹے گا، پھر اس گھر کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو دو افراد کے درمیان غم اور غصے اور تکلیف کے جذبات ہوں گے، پھر نہ صرف یہ کہ دو افراد بلکہ دونوں کے والدین، پھر ان بچوں پر اور پھر ان کی آئندہ زندگیوں پر اس کے جو اثرات ہو سکتے ہیں وہ کتنے دور رس ہوں گے. اس لیے یہ لفظ بھی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی ہے ریسنٹلی، ایک ویب سائٹ بھی ہے اس کے بارے میں، کہ جاپان میں پانی پر کچھ الفاظ بول کر پانی کے جو کرسٹلز ہیں ان کی تصویر لی گئی. تو پتہ یہ چلا کہ جب پانی کے سامنے محبت کے، شکر کے، قدردانی کے الفاظ پڑھے گئے تو ان کرسٹلز نے بہت خوبصورت شکل اختیار کی، جبکہ منفی اور برے الفاظ پانی کے اوپر پڑھے گئے تو کرسٹلز کے اندر بہت سی سمیئرڈ اور بہت خوفناک قسم کی شکلیں بنی، بدصورت قسم کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے اثرات نہ صرف یہ کہ دوسرے دلوں پر پڑتے ہیں بلکہ آس پاس کے ماحول پر پڑتے ہیں. ہمارا آس پاس کا ماحول بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک برا انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو انسان جس جگہ پر رہتا ہے وہ ساری جگہ بھی شکر ادا کرتی ہے کہ اس سے ہماری گلو خلاصی ہوئی، ہماری جان چھوٹی. اس لیے ہمیں اس طرح جینا چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی پر کوئی ناروا الزام نہ لگائیں، زیادتی کے الفاظ نہ کہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن کے علاوہ اس دنیا میں بھی ہمارے آس پاس کا ماحول جو ہے وہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دینے والا بن جاتا ہے. اور انسان پھر جب اپنے ہی اعمال کی کٹائی دیکھے گا تو حسرت و یاس کے سوا کچھ نہ پائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے زبان کے استعمال میں وہ کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے خوبصورتی سے بات کرو. یعنی حسن کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، خوبصورتی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اچھی بات کہنا. اب اچھی بات کون سی ہے؟ جو بظاہر بھی اچھی ہو، اس کا معنی بھی اچھا ہو اور اس کے پیچھے نیت بھی اچھی ہو. مثلا اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے برے جذبات ہیں اور آپ زبان سے کسی کی خوشامد کر رہے ہیں تو اللہ پاک تو آپ کا اندر اور باہر، ظاہر اور باطن دونوں دیکھ رہا ہے. اس لیے وہاں پر اس چیز کے بارے میں پوچھ ہو سکتی ہے. تو اصل خوبصورتی اسی وقت خوبصورتی شمار ہوگی گفتگو کی کہ جب ہمارے الفاظ کے علاوہ ہماری نیت بھی اچھی ہو اور ہمارے دل میں بھی لوگوں کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات پائے جاتے ہوں اور ہمارے دل اور زبان کے درمیان فرق نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو جو ہمارے کرنے کا ارادہ نہ ہو یا جو ہماری نیت نہ ہو وہ ہماری پھر زبان پر بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پھر پوچھ ہوگی. حسن کے لفظ سے احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں، آپ سب اس کا معنی بھی جانتے ہیں. یعنی انسان کی گفتگو ایسی ہو کہ جو کسی کے جواب میں ہی اچھی نہ ہو بلکہ بطور احسان بھی اچھی ہو. عموماً ان لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا تو آسان ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھی طرح بولتے ہیں، لیکن ہمارا حقیقی امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہو اور پھر جواب میں ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سلوک کریں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ طلحہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام حدیث و تفسیر عطا سے کہا کہ آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، گناہگار بھی آ کے بیٹھتے ہیں، بگڑے ہوئے، فاسد، فاسق، فاجر، ہر قسم کے، لیکن میرے پاس سب لوگ نہیں آتے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ سختی سے بات کرتا ہوں. تو حضرت عطا نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا، اور للناس میں تمام لوگ شامل ہیں بغیر کسی مذہب کی تفریق کے اور بغیر کسی رنگ اور نسل کی تفریق کے. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً جب اچھی بات کی جاتی ہے تو اپنے دوستوں سے یا رشتہ داروں سے یا اپنے جان پہچان کے لوگوں سے اور اجنبی لوگوں سے عموماً ہم بے رخی کا معاملہ کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دین اسلام تمام انسانیت کا احترام سکھاتا ہے. تمام انسان عزت کے لائق ہیں. ہر وہ مخلوق جس کے سینے میں دل ہے، جس کے اندر احساس اور جذبات ہیں، ان سب کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرنا ہمارا دینی فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی دوسروں کو دکھ اور تکلیف نہ ہو.
اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا انٹریکشن دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو عموماً 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو عمر میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو ہمارے برابر کے ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہم سے بڑے ہوں، عموماً رتبے میں یا رشتے میں یا علم میں، تو کم از کم سامنے کی حد تک ہم ان کے ساتھ اچھی طرح بات کر لیتے ہیں. جو ہمارے برابر کے ہوں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو ان کی طرف سے ہمارے لیے ہوتا ہے. اصل مشکل ہوتی ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو ہم سے کسی بھی طرح کم رتبہ یا کم عمر ہو. مثلاً اگر کوئی غریب ہے یا کوئی بھکاری ہے یا بچہ ہے یا نوکر ہے یا رتبے اسٹیٹس میں کوئی ہم سے کم ہے، تو اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت لوگ اخلاق کے دائرے سے نیچے اتر آتے ہیں اور دوسرے کو اپنے سے کمتر جان کر بسا اوقات زیادتی کر جاتے ہیں، یا زیادتی نہ بھی کریں تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا، اس پر عمل نہیں کرتے کہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. کیونکہ لوگوں میں صرف وہ نہیں آتے جو ہم سے کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں. بڑوں کے سامنے چھوٹا بن جانا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، اس لیے کہ ہم چھوٹے ہوتے ہی ہیں، اور کسی کی بڑائی کی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا کرنا تو یہ بھی کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو آپ مجبور ہیں. لیکن آپ کی اصل خوبی اور اصل بھلائی اور اصل عظمت اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ اپنے سے چھوٹے، کم عمر، کم رتبہ انسان کے ساتھ کوئی بھلی بات کرتے ہیں، اور خصوصاً اس شخص کے ساتھ کہ جہاں سے معاملہ اچھا نہ ہو رہا ہو. بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو ہونی کیسی چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گفتگو بامقصد ہونی چاہیے، نپی تلی گفتگو ہونی چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارنا چاہیے. اس لیے گفتگو کا کوئی گول یا ایم اور مقصد ہونا چاہیے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو ہم اس کو بس چلاتے ہی رہیں یا استعمال ہی کرتے رہیں، چاہے کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں. نمبر 1 بے مقصد گفتگو، نمبر 2 مال کا ضائع کرنا، اور نمبر 3 غیر ضروری سوال. تو اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے بے مقصد گفتگو، یعنی جس کے پیچھے کوئی فائدہ نہ ہو، کسی کا کچھ بھلا نہ ہو، محض انسان بولتا چلا جائے یا یہ کہ جو دل میں آتا ہے وہ کہتا چلا جائے. یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب بھی بات کرنے لگے تو یہ دیکھے کہ اس میں دوسرے کا کیا فائدہ ہے، دوسرے کا کیا بھلا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. بسا اوقات ہم گفتگو میں محض واقعات پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں یا لوگوں کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو ایسا کرنا بھی انسان کے لیے کچھ بہت فائدے کی چیز نہیں ہے. وہ ایک مشہور سینگ ہے کہ اسمال مائنڈز ٹاک اباؤٹ پیپل. ہماری گفتگو کا موضوع صرف لوگ ہیں یا لوگوں کی کہانیاں ہیں تو یہ بھی کچھ بہت کمال کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایوریج مائنڈز ٹاک اباؤٹ ایونٹس، کہ جو ایوریج مائنڈ ہے یہ درمیانے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ واقعات، حالات کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن گریٹ مائنڈز ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. گریٹ مائنڈز جو ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں اپنی روزمرہ کی گفتگو پر غور کرنا ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں. کیا ہماری گفتگو کا موضوع لوگ ہیں اور لوگوں کی بھی اچھی بات کم اور بری بات زیادہ، یا یہ کہ محض حالات پہ تبصرے ہیں، حالات حاضرہ پہ گفتگو ہے، یا پھر یہ کہ ہم کارآمد اور کریٹو سوچ رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم بات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم مسلمانوں پر یہ فرض عائد کیا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کے ساتھ حق اور صبر پر مبنی گفتگو ہو ہماری یا معاملہ ہو ہمارا. تو اس میں یہ کہ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے یا ضرورت مند ہے ہمارے اچھے مشورے کا تو اس معاملے میں ہم بخل نہ کریں. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ صحیح راستے پر لایا جائے. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گفتگو میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ بولتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے. سچائی انسان کو کانفیڈنس دیتی ہے اور یہی کانفیڈنس پھر انسان کو جھوٹ سے بچنے میں مدد دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو. حضرت حفص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے انسان کے بارے میں فرمایا
کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دے. تو جھوٹ اگرچہ خلاف واقع بات کو کہتے ہیں، لیکن یہ بات بھی جھوٹ کے آگے پہنچانے میں آ جاتی ہے کہ انسان کوئی بھی بات بلا تحقیق، بغیر سوچے سمجھے صرف ایک طرف سے سنے اور دوسری طرف آگے جا کے سنا دے، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پھر یہ کہ گفتگو میں ہم اگر کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قسم کھائیں تو اس قسم کو نبھائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی بات کریں. قولوا لہم قولا معروفا، کہ معاملات کرتے ہوئے لوگوں کو بھلی بات کرو. معروف کی جو اصطلاح ہے قرآن پاک میں کئی جگہ استعمال ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ کہ ہر اچھی بات جس میں کسی کا دل خوش کرنا مقصود ہو، جس میں کسی کی کوئی رہنمائی ہو، جس میں کسی کی کوئی پریشانی دور کی جائے، جس میں کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیا جائے، جس میں کسی کو کوئی نیکی کی بات بتائی جائے، تو یہ گفتگو بھی ایک صدقہ شمار ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ بات، اچھی بات، بھلی بات صدقہ ہے. ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا تم دوزخ سے بچو، اگر کچھ نہیں ملتا تو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی ملائم بات کر کے، یعنی یہ بھی ایک صدقہ ہے. کیونکہ مال کا بھی صدقہ کرنے کے بعد اگر انسان اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس کا استعمال بھی انسان کے خلاف جاتا ہے اور اس سے اس کا صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو ایسے صدقے سے جو انسان دوسرے کو دے کر ساتھ اذیت جتائے، اس سے بہتر ہے کہ انسان کسی کو اپنی زبان سے نہ ستائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صرف اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے. تو گویا خاموشی بہتر ہے اس گفتگو سے جو دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنے. اسی طرح قرآن پاک میں ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ بات کرتے ہوئے عدل و انصاف کو بھی سامنے رکھا جائے. کسی کی بے وجہ طرفداری کرنا یا کسی کے خلاف محض ضد اور تعصب اور حسد کی وجہ سے گفتگو کرنا، یہ بھی درست نہیں. اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے اندر کوئی عیب یا برائی ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. کیونکہ جو شخص آج دنیا میں دوسروں کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. اور جو شخص دنیا میں کسی کو رسوا کرے گا، عزت کو پامال کرے گا، تو قیامت کے دن وہ خود اس کی رسوائی کا سبب بنے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو اس کی دل جوئی بھی کریں. باتوں میں دوسروں کو ڈسکریج کرنا اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یا ٹانٹنگ وے میں بات کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، خوشخبری دیا کرو اور نفرت نہ دلایا کرو. اور خصوصاً جو لوگ واعظ اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو نصیحت کا کام کرتے ہیں، یا بزرگ ہیں گھر کے، مثلاً والدین ہیں یا اور افراد ہیں، تو وہ بچوں کو اگر کوئی نصیحت کر رہے ہیں یا بچوں کو کوئی دین کی اخلاق کی بات بتا رہے ہیں تو ایسے موقع پر ان کو اچھی طرح بات کرنی چاہیے اور گفتگو میں طنز اور تان و تشنیع نہیں ہونی چاہیے، خواہ کوئی شخص کتنا بھی خراب کیوں نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا کہ اسے جا کر اچھی بات بتائی جائے، تو ساتھ ہی یہ تلقین کی قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ اسے نرمی سے سمجھانا، شاید وہ سمجھ جائے یا نصیحت حاصل کرے. تو اگر فرعون جیسے شخص سے جو اپنے تکبر میں، جو اپنے غلط کاموں میں، ظلم و ستم میں مشہور تھا اور جس کے غلط ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ تلقین کی کہ اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا. تو اگر اسلام فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا سکھاتا ہے تو پھر کیا کہیے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں، اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی بچوں، اپنے ہی دوستوں اور اپنے ہی گھر والوں سے ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا ہے؟ کیا سختی کا، کیا دل شکنی کا، کیا دوسروں کو تکلیف دینے کا؟ آپ سب نے یہ بات تو سنی رکھی ہوگی کہ تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے
لیکن زبان کا زخم وہ نہیں جاتا. آپ سب نے ایسا کوئی نہ کوئی تجربہ کیا ہوگا زندگی میں کہ جب کسی نے آپ کو بہت ستایا ہو زبان سے، تو بعد میں بھی دیر تک اس کی جو چبھن یا جلن یا تکلیف کی کیفیت ہے وہ محسوس ہوتی رہتی ہے. اور ایسا کرنے والے ہی کے حق میں زیادہ نقصان دہ ہے. دنیا میں بھی عزت جاتی ہے اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو یہ بھی ضرور دیکھیں کہ اس کا مقام، مرتبہ، عمر، تعلق آپ کا اس سے کیا ہے. مثلاً اگر آپ اپنے والدین سے بات کر رہے ہیں یا استاد سے بات کرتے ہیں تو اسٹائل مختلف ہوگا. اگر اس کے مقابلے میں اپنے سے برابر والے سے بات کرتے ہیں یا چھوٹے سے بات کرتے ہیں تو انداز مختلف ہوگا. والدین کے لیے مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان سے اف تک نہ کہو. یعنی ماں باپ کے سامنے اگر کوئی بات ان کی ناپسند بھی ہے یا اچھی نہیں بھی لگ رہی تو بھی اف نہ کہنا، اور ان کو جھڑک کے بات نہیں کرنا، ڈانٹنا نہیں، اور ان سے عزت کے ساتھ بات کرنا، ادب اور احترام والی بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کسی نان مسلم سے بھی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی عزت اور احترام دینا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تو شروع میں یوں خطاب کیا الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل روم کے رئیس کی طرف عظیم الروم کا لفظ استعمال کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مختلف اقوام کے لوگوں کے جو رینکس ہیں یا عہدے ہیں یا ان کے ہاں جو عزت کے لقب یا ٹائٹل ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی شرک کی بات پائی جاتی ہو. اسی طرح یہ ہے کہ کانفیڈنس کے نام پر بچوں کو بے احترامی اور بے ادبی نہیں سکھانی چاہیے. بعض اوقات بچے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں یا ان کی باتوں کو کاٹتے رہتے ہیں یا ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ایسا کرنا کچھ بہت اچھی بات نہیں ہے. عموماً ہم اس پہ ہنس پڑتے ہیں یا انہیں انکریج کرتے ہیں ایسی زبان استعمال کرنے پر، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے بچے بہت کانفیڈنٹ ہیں اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور انہیں روکتے نہیں ہیں، جبکہ یہی چیز پھر بڑے ہو کر انسان کی عادت بن جاتی ہے جو سب کے دل دکھانے کا سبب ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم بچوں سے بات کریں تو اس میں خاص طور پر نرمی اور محبت کا پہلو ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو آگے بڑھ کر خود سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو توجہ دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں عموماً جب بڑے اکٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے اور چھوٹا سمجھ کر ان سے بات نہیں کی جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل مختلف تھا. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے صحابی تھے جن کا نام عمیر تھا. انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا جس کا نام نغیر تھا. اتفاق سے وہ پرندہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمیر کو دیکھتے تو پوچھتے عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا؟ اس سے وہ خوش ہو جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آتی اگر وہ بچوں کے ساتھ توجہ سے اور اہمیت سے اور ان کے ساتھ بھلی طریقے سے بات کرے. اور جو کچھ ہم کرتے ہیں بچے اس سے سیکھتے ہیں. ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایک طرح سے بچوں کے اندر جھلکتے نظر آتے ہیں. تو ہمیں بچوں کے سامنے بھی گفتگو کا ایک اچھا نمونہ پیش کرنا ہے. پھر اسی طرح ہماری اچھی گفتگو کے مستحق ہمارے نوکر ہیں، ان کے ساتھ بھی احترام اور شفقت اور محبت سے بات کرنی چاہیے. عموماً ایسے لوگ زیادہ علم نہیں رکھتے، زیادہ سمجھ نہیں رکھتے، تو ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی بات ایسے انداز میں کی جائے کہ جو انہیں سمجھ آ جائے، ذہن اور دلچسپی کو مد نظر رکھ کے. اور پھر ان کے سامنے کسی احساس برتری کا شکار ہو کر بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ تکبر میں شامل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان سے جب بات کرتے تھے تو اس کی سمجھ بوجھ اور عقل سمجھ کے مطابق کرتے تھے. دوسرے علاقوں کے لوگ آتے یا بدو لوگ آتے تو ان کے لہجے یا ڈائلیکٹ میں بھی بات کرتے تاکہ انہیں اجنبیت محسوس نہ ہو. قرآن پاک میں آتا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو دوسروں سے عمدگی اور نرمی سے اور آسان طریقے سے بات کرنی چاہیے، خصوصاً ایسے حال میں کہ جب مخاطب آپ کی زبان نہ سمجھ رہا ہو یا آپ کی بات پوری طرح اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بات کو دہرانے میں کبھی بھی اریٹیٹ نہ ہو. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بات ان سے ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ پوچھ لی جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم باتوں کو 3 بار دہرایا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک بات کو دہرا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس گزارے، یعنی 10 ایئرز تک آپ کی خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ ہی کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا.
پھر اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر ہم اپنے خادموں کے ساتھ اپنے رویے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختصر اور جامع بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی, آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم, مجھے جامع یعنی کمپریہنسو و مختصر بات کرنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے. اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ, تمہیں 2 کان دیے گئے اور 1 منہ, تاکہ بولو کم اور سنو زیادہ. لیکن عموماً ہم سنتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ درست کمیونیکیشن کے لیے دوسرے کی بات کو توجہ اور غور سے سننا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ بات کرتے ہوئے اپنے منہ کو ادھر ادھر نہیں پھیرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص سے جب بات کرتے تھے تو پورا دھیان اس کی طرف رکھتے اور کان لگا کر اس کی بات سنتے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اپنا منہ لوگوں سے موڑو نہیں, پھیرو نہیں. یہ نہیں کہ آپ بات کسی سے کر رہے ہیں اور منہ دوسری طرف, ایسا کرنا بد اخلاقی میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی بات پوچھ رہا ہو, کوئی سوال کر رہا ہو, کوئی سلام کر رہا ہو, تو جواب دینا بھی ضروری ہے. کسی کو اگنور کر دینا, سلام کا جواب نہ دینا یا منہ موڑ کے بات کرنا, یہ بد اخلاقی کا اظہار ہے, اور بد اخلاق انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق, نیکی جو ہے وہ خوش اخلاقی کا نام ہے, بہترین اخلاق کا نام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ دنیا میں بہترین اخلاق کی تکمیل کریں. اور قرآن نے اس پر گواہی دی کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں. تو ہم آپ کی امت ہیں, ہمیں بد اخلاقی کب زیب دیتی ہے؟ ہمارا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہمیں کوئی ناپسند ہو سکتا ہے, ہمیں کسی سے کوئی دکھ پہنچا ہوا ہو سکتا ہے, لیکن ان سب باتوں کے باوجود ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اور اپنے اچھے رویے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور دوسرے کے لیول پر نہیں اتریں. مثلا اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے اور ہم نے بھی جواب میں برا کر دیا, کسی نے گالی دی اور ہم نے بھی دے دی, تو پھر فرق تو کچھ نہ رہا. مزہ تو جب ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو جواب میں ہم بھلا کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے سوال کریں تو اس میں بھی ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے, کچھ سیکھنا مقصد ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم سوال اس لیے کرتے کہ دوسرے کے علم کو ٹیسٹ کریں, بعض اوقات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو. ہمیں اپنی گفتگو میں سوال جواب میں بھی بہت فوکسڈ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی سے بھی کچھ پوچھ رہے ہیں تو کیوں پوچھ رہے ہیں, خصوصاً استاد سے یا کسی معلم سے یا تعلیم دینے والے سے. اب یہ ہے کہ بات کرتے وقت ہمیں ظاہری ادب آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مثلاً یہ کہ قرآن پاک میں ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو اتنے لہجے میں بولیں کہ جس سے دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے, یعنی درمیانی آواز میں بولنا چاہیے, نہ تو اتنا آہستہ کہ بات سمجھ نہ آئے کسی کو, اور نہ اتنا چیخ چلا کے کہ ہم دوسروں کی سما خراشی کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آواز کو پست رکھو, اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, یقیناً آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز, بدتر آواز گدھے کی آواز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گفتگو میں ایسی درشتگی اور ایسی سختی اور ایسا چیخنا چلانا کہ جو دوسروں کے کانوں پہ بھاری پڑے, یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ عورتیں جب مردوں سے مخاطب ہوں تو اس وقت حکم ہے کہ صاف لہجے میں بات کریں اور اس میں تکلف یا ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے دوسرے کسی غلط فہمی کا شکار ہوں. پھر یہ کہ گفتگو کی رفتار بھی درست ہونی چاہیے, نہ تو بہت تیز بولیں کہ دوسرے کو سمجھ نہ آئے, نہ ہی اتنا سلو بولیں کہ دوسرا انتظار کرتا رہ جائے. پھر اسی طرح آسان اور سیدھی زبان استعمال کرنی چاہیے, لفظی تکلف, بناوٹ اور تصنع سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو سیدھی بات کیا کرو. ذو معنی باتیں کرنا اور انڈائریکٹلی دوسروں کو طنز کرنا اور باتیں سنانا یہ ناپسندیدہ چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز میں باتیں بنانے والے اور اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں گفتگو کا یہ انداز ہمارے اندر تو نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنے قریب نہیں بٹھانا پسند کریں گے کہ جو تکبر کرنے والے ہیں یا جو گفتگو میں صرف اپنی ہی خوبیاں بیان کرتے ہوں اور دوسروں کو تکلیف دینے والے ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ بھی بہت اہم ہے. گفتگو میں سلینگ الفاظ جو ہیں ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو تھی وہ بہت ہی فصیح زبان میں ہوتی تھی
آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں سب عربوں میں زیادہ فصیح اللسان ہوں، اس لیے عامی زبان میں اور گھٹیا الفاظ کے ساتھ بات کرنا انسان کی عزت کو کم کرتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح گفتگو کرتے وقت جو باڈی لینگویج ہے، ہاتھ ہلا کر یا سر ہلا کر یا آنکھیں نکال کر یا ماتھے پہ بل ڈال کر گفتگو کرنا، یہ بھی دوسروں کو اذیت دینے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں، چہرے پہ ملائمت یا مسکراہٹ ہو، آواز کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، آئی کانٹیکٹ ہو دوسروں کے ساتھ، جہاں تاکید کی ضرورت ہو وہاں انداز فارم ہو، اور جہاں دوسرے کو بات سمجھانی ہو تو نرمی اور آرام سے بات کی جائے۔ پھر اسی طرح یہ کہ دوسروں پہ بات مسلط نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوستانہ، فرینڈلی اور ہمبل انداز میں بات کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل میں خیر خواہی اور خلوص کے جذبات ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب دل میں آپ کی کسی کے لیے خیر خواہی اور محبت ہوگی تو زبان پر خود بخود اچھے الفاظ آ جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ کہ بات میں طنز اور تحقیر نہیں ہونی چاہیے، ٹانٹنگ انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اور اتنا مال ملے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نقل اتارنے کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کی صورت میں الزام تراشی یا گالی گلوچ سے بھی خود کو روکنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں ایک ایک لفظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ ہمارے ہی اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے، اس کا بدلہ ہم ہی کو دیا جائے گا، اور اس دن جب کہ کوئی اور ہمارے کام نہ آئے گا، کوئی اور ہم کو فائدہ نہ دے سکے گا، تو ایسی صورت میں غصے میں یا ناراضگی میں کسی پر کوئی الزام لگانا اور کسی کی عزت کو خراب کرنا انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ صفت منافقین کی صفت بتائی گئی ہے کہ جب منافق کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو وہ فوراً گالی گلوچ اور بےہودہ گفتگو پر اتر آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نہ تو سخت گو تھے، نہ بد زبان تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ گالی دیتے تھے۔ تو پھر ہم بھی تو آپ ہی کی امت ہیں، آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم بھی ایسے ہی اخلاق سے متصف ہوں۔ اسی طرح دوسروں کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے، خود کو کانفیڈنٹ یا سچا ثابت کرنے کے لیے بلا سوچے سمجھے دوسروں کی برائیاں بیان کرنا یا ان کی کمزوریاں ان کے منہ پہ بولنا یا کسی کا دل دکھانا بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح تنقیدی انداز میں بات کرنا اور کرٹیسائز کرنا دوسروں کو، یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے۔ پھر یہ کہ غیبت سے بچنا چاہیے، سامنے بھی برا کہنا کسی کو برا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے برا کہنا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بڑھ کر ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بڑھ کر کیسے ہے؟ فرمایا آدمی سے زنا سرزد ہو جائے اور توبہ کر لے تو اللہ بخش دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا بخشا نہیں جاتا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، اور ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی نگاہوں میں ان کا مقام کم کرتے ہیں ان کی برائیاں کر کے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کہیں کسی کے ساتھ کبھی اونچ نیچ ہو جائے یا کہیں آرگیومنٹ ہو جائے تو ایسی باتوں کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، تکلیف دہ باتوں کو کم سے کم ڈسکس کیا جائے، کیونکہ تکلیف دہ چیزیں انسان کی روح کے اوپر ایسے اثرات ڈالتی ہیں کہ جو جمع ہو کر بسا اوقات کئی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ دو لوگوں کو لڑانے کے لیے کسی کی بات بری آ کر بتانا تاکہ اور زیادہ آگ بھڑکے اور تعلقات خراب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور بات بھی بہت درست ہے، سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ دے دی جائے اور وہاں پر جا کر پھر وہ چغلیاں شروع کر دے تو جنت بھی جہنم بن جائے گی، کیونکہ یہاں دنیا میں بھی جو لوگ چغلیاں کرتے ہیں وہ دراصل ایک طرح کی آگ بھڑکاتے ہیں اور معاشرے کے اندر تکلیف دہ صورتحال پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر جنت میں جانے کے لائق نہیں، کیونکہ جنت تو بہت خوبصورت اور پرامن لوگوں کی بستی ہے۔ ایسے لوگوں کو وہاں کیسے جانے دیا جائے گا جو وہاں کا امن خراب کرنے والے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ کسی کے بارے میں بھی برا گمان جو ہے وہ بہت سے تعلقات کی خرابی کا سبب بنتا ہے. مثلا آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات سن لی اور پھر دل میں اس کے بارے میں برا سوچا، پھر اس کے اور بہانے عذر سوچے اور پھر معاملہ بڑھتا چلا گیا. آپ نے فرمایا بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور ٹو نہ لیتے پھرو، یعنی اگر کسی کے بارے میں گمان اچھا نہیں تو پھر تجسس نہ کرو، دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈو، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں بھڑکاؤ، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے سے معاشرے میں انتشار اور بدامنی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. پھر اسی طرح کسی پر الزام تراشی بھی ناپسندیدہ کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کے سر کوئی ایسی بات لگائی اس ارادے سے کہ اس کو رسوا کرے، یعنی کوئی جھوٹی بات کسی کے اوپر اس لیے لگانا کہ اس کو بدنام کیا جائے، ذلیل کیا جائے، اللہ اسے جہنم کے پل پر روکے گا جب تک کہ وہ اپنے قول سے بری نہ ہو جائے. یعنی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ وہ خود کو خود جھوٹا نہ کہے کہ میں نے غلط بات کی تھی. تو آپ خود سوچیں کہ اس دن ایسی باتیں انسان کے لیے کس قدر رسوائی کا سبب ہوں گی. اس لیے دنیا میں ہی ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف لائے اور بہت بلند آواز سے فرمایا اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، تم لوگ مسلمانوں کو دکھ نہ دو، نہ ان کو آر دلاؤ، نہ ان کے عیب کے پیچھے پڑو. جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اسے رسوا کر ڈالے گا اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو. اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی مجلسوں میں کچھ منافق لوگ آتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان کو منافق کہہ کے نہیں پکارا. ان کی بہت سی برائیاں ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی آپ چشم پوشی سے کام لیتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض برتیے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کرتے رہیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یعنی بعض اوقات ہم جانتے ہیں، معلوم ہے ہمیں کہ ایک شخص بہت برا ہے، بہت غلط کام کرنے والا ہے، لیکن اس کی غلطیوں کو اگنور کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے انسان اچھے پہلو پر ہی نظر رکھے، شاید کہ وہ شخص بھی کسی دن سنبھل جائے. اسی طرح دوسروں کے راز نہیں کھولنے چاہیے، کسی کے آگے ذکر نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح لاحاصل بحثوں جھگڑوں میں الجھ کے اپنا وقت اور نیکیاں برباد نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی صفت بتاتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہو تم کو، یعنی وہ بیکار کی بحثوں میں نہیں الجھتے. پھر اسی طرح اپنی غلطی کے اعتراف میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بحث میں جیتنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان بحث سے بچے، اور اگر بحث ہو رہی ہو تو اس میں اپنی غلطی مان کر، ہار کر ایک طرف ہو جائے تاکہ تعلقات میں خرابی پیدا نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کے الفاظ نہ بولیں. ہر وقت گفتگو میں میں کا لفظ بولنا بھی ایک ناپسندیدہ عادت ہے. ہر وقت ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی انسان کی عزت اور وقار میں کمی آتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ جھوٹی باتیں سنا کر دوسروں کو ہنسانا بھی کوئی نیکی نہیں، کیونکہ انسان کے اپنے اعمال نامے میں جھوٹ لکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. بات بات پہ قسم کھانا یا تقیہ کلام کے طور پر قسم کو اختیار کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے. پھر اسی طرح بات کرتے وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک موضوع پر بات ہو جائے پھر دوسرا موضوع شروع ہو، دوسروں کو اس سے آسانی ہو سکتی ہے بات سمجھنے میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز نہیں سے نہیں کرنا چاہیے، نیگیٹو الفاظ سے یا بات سے جملہ شروع نہ کیا کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہنسنا اور بات کرنا ساتھ ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات شروع کرتے پھر ہنسنا شروع کر دیتے، پھر ہنستے ہنستے بولتے ہیں، یا رونا شروع کر دیتے روتے روتے بولتے ہیں. تو پہلے ہنس لیجئے یا رو لیجئے پھر بات کیجئے تاکہ دوسرا شخص جو ہے وہ پریشان نہ ہو. پھر اسی طرح یہ کہ منہ ہی منہ میں نہیں بولنا چاہیے، ہر لفظ کو واضح طور پر ادا کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اسی طرح کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت صرف خود ہی بولتے نہ چلے جائیں، دوسروں کی بات بھی سنیں، دوسروں کی بات کاٹنے سے پرہیز کریں، دوسروں کی بات پر توجہ دیں، ان کو اہمیت دیں، صرف خود ہی سینٹر آف اٹینشن بننے کی کوشش نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ محض اختلافی مسائل پہ باتیں کرنا اور محفلوں میں دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنا جو ہے درست نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
بہترین چیز جس میں ہم زبان کو استعمال کر سکتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کیونکہ قیامت کے دن انسان اپنے ان اوقات پر حسرت کرے گا جب اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. خاص طور پر جب آپ تنہائی میں ہو، خاموشی سے کوئی کام کر رہے ہوں تو خاموش رہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور قیامت کے دن وہ مجلس باعث حسرت ہوگی جس میں اللہ کی بات یا اللہ کا ذکر نہیں ہوگا اور محض دنیا ہی کی گفتگو ہوگی. تو سامعین، یہ تھی زبان کی حفاظت سے متعلق کچھ باتیں جو آپ سے کی ہیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ مجھے اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا. اور اگر ہم واقعی زندگی میں اس چیز میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اپنی گفتگو کو درست کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری دنیا کی بھی بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں، بہت سے تعلقات بہتر ہو جائیں، ہمارے گھروں میں بھی خوشی ہو. بچے اگر ماں باپ کا ادب کریں، شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت میں بات کریں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک گھر بھی کیسی جنت بن سکتا ہے. اسی طرح کسی بھی انسان سے راہ چلتے ہوئے اپنے آفس میں، گھر میں، بازار میں، کہیں بھی کوئی اللہ کا بندہ ہو تو اس سے معاملہ کرتے وقت خیر خواہی، نیک نیتی اور احسن طریقے سے جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے تعلقات دوسرے لوگوں سے بہت بہتر ہو گئے. اور جب آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو جواباً آپ کو بھی عزت ملے گی. آپ دوسروں کو خوش کریں گے، جواباً آپ کو خوشی ملے گی. آپ دوسروں کے لیے باعث سکون بنیں گے، جواباً آپ کو سکون ملے گا. اور اس طرح یہ زندگی خوشگوار ہوتی چلی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن